اور والدہ محترمہ کا غم یقیناً ایک ایسا غم ہے کہ یہ اسی کو خبر ہے جو اس میں سے گزر چکا ہے، اس کے بغیر اس غم کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ جب انسان پہ کہتے جس تن لاگے وہ تن جانے، جسے آگ نہیں لگی اسے کیا خبر۔ اور ماں تو ایک ایسی ہستی ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے گرتھی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، تو یہ ماں کی وہ ہستی ہے کہ جس کے چلے جانے سے انسان کی ساری کائنات ہی اجڑ جاتی ہے۔ وہ دعائیں، وہ رات کو اٹھ کے مصلے پہ بیٹھنا اور ہماری بلائیں اتارنا، وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، آپ کوئی صفا پر جا کے اللہ رب العزت سے کلام کرتے تھے۔ جس دن آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، جب آپ کوئی صفا پہ تشریف لے گئے تو رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ذرا سنبھل کے قدم رکھنا۔ آپ ٹھٹک کے رک گئے کہ باری تعالیٰ پہلے تو مجھے تو نے کبھی ایسے کلام نہیں کیا، سنبھل کر چلنے کی مجھے کبھی بات نہیں کی، آج مجھے سنبھل کے چلنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب پہلے آتا تھا تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ ہوتی تھی، آج ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں، اس لیے سنبھل کے آنا۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی ڈھال ہوتی ہے ماں، اور جس کے ساتھ سے ماں کا سایہ چلا جائے اسے سمجھ جانا چاہیے۔ بہت ساری ہماری بلائیں ماں کی دعا ٹال لیتی ہے۔ جب ماں کا ساتھ بچھڑ جائے پھر سمجھ جاؤ، اپنے راز و نیاز اپنی صبح و شام کو بدل دو کہ اب وہ دعا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یقیناً بہت بڑا غم ہے، مگر میں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو رب کائنات نے یہ دونوں غم، باپ کی جدائی کا اور ماں کی جدائی کا، پہلے اپنے مصطفیٰ کو دیا ہے، اور امتی کے دل کی ڈھارس بدائی ہے کہ اے میری امتی جب تس دکھ کی کیفیت سے گزرے تو پریشان نہ ہونا، دیکھ میں تیرا رسول ہوں، دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، کسی نے تو 2 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال خدمت کر لی ہوگی، مگر وہ رسول امی کہ جسے رب کائنات نے ساری کائنات کے رسولوں کا رسول بنا کے بھیجا، سرتاج الانبیاء، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، ابھی اپنی ماں کے بطن میں تھے، آپ کی امی جان 2 ماہ کی حاملہ تھی، آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جلوہ گر ہوئے نہ تھے تو رب کائنات نے آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا کے آپ کو یتیم کر دیا۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، باری تعالیٰ تیرا کیا نظام ہے، جس رسول کو تو نے ساری کائنات کے رسولوں کا امام بنایا ہے، اسے پیدا ہونے سے پہلے تو نے یتیم کر دیا، کون اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، کون پالے گا، کون پڑھائے گا، کون سکھائے گا؟ اپنے رسول کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، فرمایا اس لیے کہ میرا رسول رسول امی ہے، اسے نہ دنیا میں کسی سے پڑھنے کی حاجت ہے نہ کسی سے سیکھنے کی حاجت ہے، سب کچھ پڑھاؤں گا بھی خود، سکھاؤں گا بھی خود، اس لیے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا کہ جب میرے مصطفیٰ کے کسی امتی پر یہ غم آئے وہ گھبرا نہ جائے، وہ میرے مصطفیٰ کی سنت کو دیکھے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا اس لیے کیا، اگر یہ بات سمجھ لیں بڑی اہم بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم پیدا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر حیات ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھاتے، کوئی کہہ سکتا تھا باپ نے پڑھایا اس لیے رسول بن گیا، تو رب کائنات نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا کے اعلان کر دیا یہ وہ رسول امی ہے جس نے دنیا میں آ کے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، جسے میں نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب کچھ پڑھا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب کچھ خود پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، کسے جو تلاش کرو، ایک ہی ذات ذات محمد مصطفیٰ، اور اتنا پڑھایا
فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے مصطفیٰ جو تم نہیں جانتا تھا تیرے رب نے تجھے سب کچھ پڑھا دیا، تجھے سکھا دیا ہے۔ اور مصطفیٰ اوروں کا پڑھنا اور تیرا پڑھنا ایسا ہے، مصطفیٰ تجھے پڑھایا تیرے رب نے ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، مصطفیٰ تجھے ایسا پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں، اور پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، مصطفیٰ تجھے تیرے رب نے پڑھایا ہے، ایسا پڑھایا وہ تو کبھی بھولے گا نہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بالغ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے سر سے اٹھایا۔ اب اگر کسی امتی کو یہ غم آئے، دکھ آئے تو گھبرائے نہیں، اپنے نبی کو دیکھ لیں اور ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ جس لمحے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہوں گے، وہ لمحہ حضرت آمنہ کی قلب انور پہ کیسے گزرا ہوگا۔ ایک لمحے کو غرور نہیں ہوگی کہ کاش عبداللہ آج تو بھی زندہ ہوتا، دیکھ ہماری دعاؤں کا ثمر اللہ نے کیسا دیا ہے، چاند سا بیٹا ہے۔ اور ہر ماں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کو اس کا باپ گلیوں میں لے کے جائے، سیریں کروائے، کھلونے خرید کے دے، اور یہ ہر ماں کے دل میں خیال آتا ہے۔ اسی لمحے جب حضرت بی بی آمنہ کی قلب انور میں خیال آیا ہوگا کاش عبداللہ تو بھی زندہ ہوتا، کون ہے جو میرے لال کو کھلونے خرید کے دے گا، کون انگلی پکڑ کے مکہ کی سیریں کروائے گا۔ آواز آئی ہوگی آمنہ رونا بند کر دے، تجھے نہیں خبر یہ رسول امی ہے۔ کیا ہوا اگر باپ کا سایہ سر پہ نہیں رہا تو گھبرانا، جب تیرے لال کا کھیلنے کو جی چاہے گا میں آسمان پہ چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اس کے کھلونے دنیا کے نہیں ہوں گے، آسمان پہ چاند کو کھلونا بناؤں گا۔ اور کبھی سیر اس کا جی چاہے گا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پھر ساری کائنات کی سیریں خدا خود ہی کروا دیا سبحان اللہ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بچپن میں یہ غم دیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھایا۔ اور جب میرے آقا کی عمر 6 سال ہوئی، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو جب واپس پلٹا گئی تو ایک دن آقا عرض کرتے اماں جان میرا جی کرتا ہے اپنے والد کی قبر دیکھوں۔ حضرت بی بی آمنہ نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور حضرت ام ایمن یہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بھی ہے، انہوں نے دودھ بھی پلایا ہے، اور یہ خادمہ تھی ان کے گھر کی۔ یہ 3 لوگ گھر سے نکلے، حضرت عبداللہ کی قبر پہ پہنچے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد محترم کی قبر کو جی بھر کے دیکھا، روئے۔ وہاں سے جب واپس پلٹے ایک مقام آتا ہے مدینہ کے قریب ابوا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اندازہ لگائیں میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ غموں کا کتنا پہاڑ ٹوٹا ہوگا۔ باپ کی قبر سے ہو کے آ رہے ہیں، رستے میں ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ اس مقام ابوا پہ میرے آقا کی 6 سال کی عمر ہے، باپ کی قبر سے آ رہے ہیں، ماں نے رستے میں ساتھ چھوڑ دیا، نہ تو سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، نہ کوئی تسلی دینے والا ہے، نہ کوئی آقا علیہ السلام کے آنسو پوچھنے والا ہے۔ کبھی پلٹ کے ادھر دیکھتے ہیں، کبھی اپنی ماں کی اس چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک ام ایمن ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر میں اتارا ہے۔ باپ کی قبر سے آئے، ماں کو قبر میں اتار کے گھر پلٹ آئے، کتنا غم ہوگا میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر۔ میرے آقا نے تو ماں کی محبتیں بھی نہیں دیکھی، کوئی بھی نہیں دیکھا، مگر قربان جائیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے، کیا دیکھتے ہیں بوڑھی عورت ٹیک کے سہارے سے چلتی آ رہی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، چیر کے صفوں کو باہر نکلے، اپنی کالی کملی کو اتارا، زمین کو بچھا دی۔ صحابہ کرام زمان کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ کے چہرے سے پردہ اٹھ جائے اللہ بددعا فرما دے، آپ کی زلف عنبری کھل جائے اللہ اللیل اذا سجا فرما دے، اگر آپ کے سینے سے پردہ اٹھ جائے اللہ علم نشرہ فرما دے۔ آقا آپ نے اپنی کالی کملی بچھا دی، یہ کون ہے بوڑھی عورت؟ میرے آقا رو پڑے، فرمایا میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، اس ماں نے مجھے پالا ہے،
حلیمہ سعدیہ کے لیے میرے آقا نے کالی کملی بچھا دی، کتنا ادب کر کے دکھایا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ماں کی محبت نہیں دیکھی، ہم نے تو بڑی محبتیں دیکھی ہیں، ہم نے تو لوریاں بھی لی ہیں کتنے۔ اور وہ ایک ہستی کائنات میں، دیکھیں ہم یہاں 2-4 سال رہتے ہیں، جب یہاں سے دوستوں سے بچھڑتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہ ماں جس نے وہ دکھوں کے سفر کاٹے ہوں، پھر جب ہستی بچھڑتی ہے تو یقیناً انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ غم کوئی نہیں جان سکتا جب تک یہ خود نہ لگے، یہ وہی جانے جو اس غم سے گزر رہا ہے۔ ماں کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اللہ کے بعد اگر کو ہستی سب سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ ماں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق اپنا اس سے کے برابر کسی کا حق نہیں ہے، مگر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا اللہ تعبدو کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت الا ایاہ نہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا، مصطفیٰ تیرے رب نے حکم دے دیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا متصلاً والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، کیا بھلائی کے ساتھ۔ دیکھیں اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے اور وہ بدلے میں اس کا برائی کسی نے کی، برائی کے بدلے میں برائی کر دی کسی نے آگے سے، تو یہ تو پھر عدل ہوگا۔ اگر کسی نے آپ سے نیکی کی اور آپ نے نیکی کے بدلے میں نیکی کر دیا، یہ بلائی ہے۔ احسان بلا کیا ہے؟ اگر آپ کو پتھر مارے آپ اسے دعا دیں، یہ احسان ہے۔ برائی کے بدلے میں بلائی کرنا اسے احسان کہتے ہیں۔ رب کائنات نے والدین کے لیے احسان کی بات کی ہے کہ یہ کچھ بھی کریں مگر تم ان کے سامنے کبھی اونچا نہ بولا کرو۔ آگے ارشاد ہوا یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، خبردار ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا۔ اف بلا کب ہوتی ہے؟ یہ والدین جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں پھر ان کی باتیں بچوں والی ہو جاتی ہیں، بات بات پہ ضد کرتے ہیں، بچپن پلٹ آتا ہے، پھر ہر بات پہ ضد کرتے ہیں۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں وہ درمیان میں ٹوک دیں گے، پھر بندے کو بھی غصہ آ جاتا ہے، ماں بس تو ہر وقت بس قرآن فرما خبردار اف یہ ہے۔ انہوں نے کو بات کر دی، ان کا بچپن پلٹ آیا، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کے سامنے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا ولا تنہرہما، اور قرآن نے ایک ایک چیز بیان فرما دی، خبردار انہیں کبھی جھڑکا نہ کرو، وہ کبھی اگر ایسی بات کر دیں تو جھڑک نہ دیا کرو، چپ بابا تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہے، خبردار انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو تو بڑی نرمی سے بات کیا کرو، سر جھکا کے بات کیا کرو، ادب سے بات کیا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جب بھی والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور حق یہ ہے کہ جب بھی بات کرو تو پھر کریم ہو کر ادب کے ساتھ سر جھکا کے بات کیا کرو۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے نرم دل اور عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، پھیلائے رکھو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مولا انہوں نے جیسے بچپن میں مجھے پالا، مجھ پہ رحم کیا، مولا تم پہ رحم فرما، مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تفسیر روح البیان میں آتا ہے قبر کے قریب سے گزرے تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، عذاب، چیخیں، آپ گزر گئے، جب واپس پلٹے تو سکون تھا۔ عرض کی مولا
جب میں گزرا تو قبر میں بڑا عذاب تھا، واپس آیا تو سکون ہے، ماجرا کیا ہے؟